اسی طرح اپنے بچوں کی تربیت کے اندر بچپن سے ہی بچوں کو ایمان اور ارکان ایمان کی تعلیم دینی چاہیے۔ ایمان کیا ہے؟ دل کے ساتھ تصدیق کرنا، زبان کے ساتھ اقرار کرنا اور اپنے اعضاء کے ساتھ عمل کرنا، یہ ایمان ہے۔ ایمان کے ارکان کیا ہیں؟ اس کے بارے میں بھی اپنی اولاد کو یہ حدیث یاد کروانی چاہیے۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، اس کی کتابوں پر ایمان لائے، اس کے رسولوں پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے، اور اس بات کو تسلیم کرے کہ اچھی اور بری تقدیر جو ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ ارکان بھی ایک ایک کر کے، ایک ایک رکن کر کے اپنے بچوں کو سمجھایا جائے۔ پہلا رکن کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لانا ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کا مفہوم کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین کے وجود کو تسلیم کرنا، اللہ رب العالمین کی ذات کو ماننا کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اور اللہ کی ذات کہاں ہے؟ اللہ کی ذات عرش بری پر ہے، ساتوں آسمانوں کے اوپر، عرش کے اوپر اللہ کی ذات ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ ہر چیز میں اللہ ہے، ہر جگہ پہ اللہ ہے۔ ہر جگہ پہ اللہ اپنی طاقت کے اعتبار سے ہے، اپنے علم کے اعتبار سے ہے، ذات کے اعتبار سے اللہ رب العالمین ساتوں آسمانوں کے اوپر، عرش کے اوپر موجود ہے۔ اور اس بات کو تسلیم کرنا کہ ہمارا خالق و مالک، رازق و داتا، دستگیر، غوث اعظم، لجپال، بگڑیاں بنانے والا، وہ ایک اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبود ہیں وہ سب باطل ہیں۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل۔ یہ ساری نشانیاں، یہ سورج، چاند، ستارے، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ شجر اور حجر، یہ بارشیں، یہ سمندر، یہ ساری نشانیاں کس لیے ہیں؟ تاکہ تم جان لو کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے علاوہ جس کی بھی وہ عبادت کرتے ہیں وہ سب باطل ہیں۔ اس کے بعد فرشتوں پر ایمان لانا۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا مفہوم کیا ہے؟ کہ اس بات کو تسلیم کرنا کہ وہ اللہ کے نورانی اور اللہ کی غیبی مخلوق ہیں، جو ہر وقت اللہ رب العالمین کی عبادت میں مشغول ہے، وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ۔ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ سب اللہ کا ہے، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ دن رات اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور اس کام کے اندر وہ سستی نہیں کرتے۔ اور اسی طرح کتابوں پر ایمان لانا۔ کتابوں پر ایمان لانا کیا ہے؟ کہ جتنی بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتاری ہیں، صحیفے ہیں یا کتابیں ہیں، ان پر ایمان لایا جائے کہ وہ برحق تھی۔ لیکن اب ہم جس کام کے مکلف ہیں وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں قرآن و سنت دیا، ہم اس کے پابند ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے رسولوں پر ایمان لایا جائے۔ رسولوں پر ایمان لانے کا مفہوم کیا ہے؟ کہ جن برگزیدہ شخصیات کو اللہ رب العالمین نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے چنا، اور ان پر وحی کا نزول فرما کر ان کو تبلیغ کا حکم دیا، ان کو برحق مانا جائے۔ اور بالخصوص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی جائے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ قسم ہے تیرے رب کی، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس کے اختلافات کے اندر آپ کو حاکم نہ مان لیں، اور جب آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں تو پھر ان کے درمیان، ان کے دلوں کے اندر کوئی تنگی نہیں آنی چاہیے، خوشی کے ساتھ اس فیصلے کو قبول کر لیں۔
آج بھی ہمیں اپنی حالت کا جائزہ لینا چاہیے۔ ایک طرف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوتی ہے اور دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ ہمارے امام نے یوں کہا ہے۔ حدیث تو ٹھیک ہے لیکن ہمارا امام یوں کہتا ہے، لہٰذا ہم اپنے امام کی مانیں گے۔ جب اماموں کے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے پھر دنیا کے کسی شخص کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اور اسی طرح یوم آخرت پر ایمان لانے کا مفہوم کیا ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد کل قیامت کے دن اٹھنا ہے۔ کل قیامت کے دن ہمیں حساب و کتاب دینا ہے، ہمارا حساب ہوگا، سوالوں کے جواب دینے ہیں، مرنے کے بعد ہمیں ضرور اٹھایا جائے گا۔ کافروں کا عقیدہ ہے کہ مر جائیں گے تو ختم ہو جائیں گے، دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ کافروں کا کیا خیال ہے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے؟ اے محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے ہم ان کو ضرور بضرور اٹھائیں گے، اور یہ جو اعمال کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی مطلع کریں گے کہ تم نے یہ اعمال کیے تھے۔ اور یہ انسان کی سوچ ہے کہ ہزاروں سال کے بعد وہ سارا نقشہ کیسے سامنے آئے گا، کتنا مشکل ہے۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے تو بہت زیادہ آسان ہے۔ اللہ رب العالمین تو کسی کام کے لیے کہتے ہیں کن ہو جا فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ اور اسی طرح تقدیر پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانے کا مفہوم کیا ہے کہ دنیا کی ہر چھوٹی اور بڑی چیز اللہ رب العالمین کے علم میں ہے۔ جو بھی کام ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر دنیا میں کوئی کام بھی نہیں ہوتا۔ دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہو اللہ رب العالمین اس کو جانتے ہیں۔ جو چیز کسی درخت کا پتا زمین پہ نہیں گرتا اللہ رب العالمین اس کو بھی جانتے ہیں۔ زمین میں کوئی بھی دانہ ہو اللہ رب العالمین اس کو بھی جانتے ہیں۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز ذرے کو بھی اللہ رب العالمین جانتے ہیں۔ ذرہ کیا چیز ہے؟ ذرہ وہ چیز ہے جس سے چھوٹی کوئی چیز نہ ہو۔ اللہ رب العالمین کو اس کا بھی علم ہے، اور اللہ رب العالمین نے ساری چیزیں یہ لوح محفوظ میں ایک کتاب کے اندر لکھ رکھی ہیں۔ اور کچھ لوگ جو ہے تقدیر کے معاملے میں بڑی الجھی ہوئی باتیں کرتے ہیں کہ شاید اللہ رب العالمین نے جو لکھ دیا ہے ہم سے وہ زبردستی کروایا جا رہا ہے، کہ یہ بات نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کا یہ علم ہے۔ اللہ کو پتہ تھا کہ تم نے کیا کرنا ہے، اللہ نے وہ کچھ لکھا ہے، اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ ایک استاد پڑھاتا ہے، اب اس کی کلاس کے اندر ایک بچہ وہ محنت نہیں کرتا، وہ پڑھتا نہیں ہے، استاد اس کے بارے میں اندازہ لگاتا ہے، اپنا تجربہ جو ہوتا ہے اس کا اندازہ لگاتا ہے کہ یہ بچہ فیل ہو جائے گا، کہتا ہے میں لکھ دیتا ہوں یہ بچہ فیل ہو جائے گا۔ اب وہ بچہ فیل بھی ہو جاتا ہے تو کیا استاد کے لکھنے کی وجہ سے وہ فیل ہوا ہے یا اپنے نہ پڑھنے کی وجہ سے فیل ہوا ہے؟ استاد نے تو اپنا اندازہ لگایا ہے کہ یہ پڑھتا نہیں ہے اس لیے فیل ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو بنایا ہے، اللہ کا علم ناقص نہیں ہے، اللہ کو تو پتہ ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ وہ سارا علم جو تھا کہ اس بندے نے کیا کرنا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اللہ نے وہ پہلے سے ہی لکھ دیا۔ اب وہی کچھ ہو رہا ہے جو اللہ کو پہلے سے معلوم بھی تھا اور لکھا ہوا بھی ہے، یہ تقدیر ہے۔ اور اسی طرح اپنے بچوں کو ان کے درمیان عدل و انصاف کیا جائے اور اپنے بچوں کے سامنے سچ بولا جائے، جھوٹ سے پرہیز کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائے اور میری والدہ نے مجھے بلایا اور کہا ادھر آؤ میں تمہیں کوئی چیز دیتی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کیا دینے کا ارادہ کیا تھا؟ تو میری والدہ نے کہا کہ میں نے اس کو ایک کھجور دینے کا ارادہ کیا تھا۔
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اس کو کھجور نہ دیتی تو یہ تیرے لیے جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ سچ بولیے، ان کو سچ بولنے کی عادت پڑ جائے، اور اس بات سے بھی آگاہ کیجئے کہ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اس کے پاس کوئی امانت رکھ دے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ یہ منافقین کی علامت ہے جھوٹ بولنا۔ اور منافقین کا انجام کیا ہوگا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں منافق لوگ ہوں گے۔ اور اسی طرح اپنی اولاد کو، اپنی بچیوں کو بچپن سے ہی پردہ کروانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مسلمان کی تمام خواتین کو اس بات کا حکم دو کہ وہ اپنی چادریں اپنے اوپر لٹکا کر کے رکھیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے بیویوں کا بھی حکم دیا، بیٹیوں کا بھی حکم دیا، اور اس کی وجہ کیا بتلائی کہ تمہیں اس پردے کی وجہ سے بہت جلد تمہاری شناخت ہو جائے گی، پھر تمہیں ستانے والے ستائیں گے نہیں، ستانے کی جرت نہیں کریں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پردہ جو ہے یہ شرافت اور حیا کی علامت ہے، اور بے پردگی یہ بے حیائی کی علامت ہے۔